بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے قریب ایک وادی میں قبیلہ آباد تھا جسے قبیلہ طبران کہا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جس میں تقریباً 300 خاندان آباد تھے۔ اس قبیلے میں ایک فتنہ پیدا ہو چکا تھا جس نے پورے قبیلے کو پریشان کر رکھا تھا۔ دنیا میں کہیں بھی اگر نوجوان کی شادی ہوتی تو پورا خاندان خوش ہوتا ہے، لیکن یہ طبران قبیلہ ایسا تھا جس میں اگر کسی کی شادی ہوتی تو پورا خاندان غم میں ڈوب جاتا تھا۔ اس فتنے کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوئی۔ طبران قبیلے کے سردار کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا بہت خوبصورت اور نورانی چہرے والا تھا۔ آنکھوں میں شرم و حیا تھی، کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ طبران قبیلے کے سردار نے اس کی پرورش مذہبی طریقے سے کی تھی۔ سردار کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ آخر کار اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کی خصوصیات یہ تھی کہ اسے شادی سے پہلے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی اور وقت بلوغ تک پہنچی۔ شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ دونوں گھر دولہا اور دلہن خوش تھے۔ دولہے کے گھر والے خوش تھے کہ ان کے گھر ایک نئی بیٹی آ رہی ہے، اور دلہن کے گھر والے خوش تھے کہ ان کی بیٹی کا فرض ان کی زندگی میں ہی ادا ہو رہا ہے۔ وہ بھی ایک اچھے خاندان کے گھر میں۔ آخر کار نئے شادی شدہ جوڑے کی سہاگ رات آ گئی۔ سہاگ رات سے پہلے لڑکے کے دوستوں نے مشورے دیے اور اسی طرح لڑکی کو بھی اس کی سہیلیوں نے مشورے دیے۔ رات گزری، صبح ہوئی۔ سردار کی بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ سردار کی بیوی نے دروازے کو دھکا دیا تو کھل گیا۔ جوں ہی وہ اندر گئی تو اس نے بے ساختہ چیخ ماری۔ چیخ سنتے ہی سردار بھی دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ طبران قبیلے کا سردار جب کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں خون ہی خون ہے۔ پورا بستر خون میں لت پت ہے، لیکن دولہا اور دلہن دونوں وہاں سے غائب تھے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا سراغ مل سکے، لیکن وہ سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ سردار نے سوچا کہ شاید یہ کسی دشمن نے کیا ہوگا۔ سردار کے پاس ایک لوہار کا بیٹا کام کرتا تھا۔ سردار نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ کی شادی بھی ایسے ہی دھوم دھام کے ساتھ کی۔ سہاگ رات کے بعد ان کے کمرے میں بھی وہی کچھ ہوا جو پہلے دیکھا گیا تھا۔ ان کا کمرہ بھی خون سے لت پت تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ دولہا اور دلہن پھر سے غائب تھے۔ یہ مقدمہ وقت کے قاضی کے پاس گیا، لیکن قاضی بھی گھبرا رہا تھا کیونکہ اس کی خود کی بیٹی جوان تھی جس کی شادی کے لیے وہ فکر مند تھا۔ قاضی اگر اپنی لڑکی کی شادی نہ کرتا تو اس کی جوانی ڈھل رہی تھی، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی۔ اگر اس کی شادی کرتا تو اس کے قتل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سپاہی کسی کام سے اس قبیلے میں آیا۔ قبیلے کو خوف و ہراس میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس سپاہی نے سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے ان کا قتل کیا ہے تو اس کی لاش تو وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لیا اور طبران قبیلے کی طرف روانہ ہوا۔ طبران قبیلے کے سردار کے پاس آ کر پوچھا کہ اس قبیلے میں خوف و ہراس کس چیز کا ہے۔ سردار نے پوری بات کھول کھول کر بتا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب ایک نئے جوڑے کی شادی کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ آخر کار امام مسجد کا بیٹا اور قاضی صاحب کی بیٹی کا رشتہ طے پایا۔ امام مسجد اور قاضی صاحب دونوں ہی ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ کیا یہ بھی پہلے دولہا اور دلہن کی طرح مارے جاتے ہیں یا زندہ بچ جاتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک چال چلی۔ دولہا اور دلہن دونوں کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ چارپائی کے اوپر تکیے اس طریقے سے ترتیب دیے گئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر دو آدمی سو رہے ہیں۔ رات کا پہلا پہر ہوا، کوئی آدمی کمرے میں داخل نہ ہوا۔ دوسرا پہر ہوا، کوئی آدمی داخل نہ ہوا۔ شادی شدہ نیا جوڑا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہوا تو ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور فوراً بستر پر حملہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جو الماری کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی گردن پر تلوار رکھ لی اور پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے۔ یہ ایک چرواہے کا لڑکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے سلطان کو بتایا کہ اے سلطان معظم، جب میری شادی ہوئی تو سہاگ رات کو ڈاکو میرے کمرے میں آئے اور سب کچھ لوٹ کر چلے گئے۔ مال و اسباب
کی تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن میری بیوی کی عزت میرے سامنے لوٹ لی۔ میں کچھ نہ کر پایا۔ میری بیوی نے بعد میں خودکشی کر لی کیونکہ محلے کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میں اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گیا لیکن عمل درآمد نہ ہوا۔ تب سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا اس تبران قبیلے میں سہاگ رات نہیں منائے گا۔ میں دونوں کو مار کر اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکے کو کہا کہ اگر تم اپنا مقدمہ میرے پاس لاتے تو ضرور انصاف ملتا۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا قصاص بھرو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے اپنی ساری بکریاں بیچ کر قصاص ادا کیا اور اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کر لی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے تبران قبیلے کا مسئلہ حل کیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔